أعوذ بالله السميع العليم من غضب الطاغين ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولا القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الشاكرين الصابرين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فلن صلوات محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں افراد زیادہ ہیں آواز کم ہے، مل کر جب جگہ ہو کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کر شب زبان کو لیمان غدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان آل محمد پہ لعنت بلند صلوات محمد. سب سے پہلی تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حی بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. تمام حمد ہے اس لم یزل لا یزال کے واسطے کہ جس نے ہمارے جسم میں دوڑتے ہوئے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے زیادہ ولایت علی کو رواں دوا رکھا ہے. اور یہ جناب سیدہ کی نالین کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ہمارے ضمیر کو غدیر کی مٹی سے خمیر کر کے محبت علی کا اصول کر دیا ہے. سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، عاشقان ضلع و عذاب، اگر آپ کی اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و حیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعتوں کو عقیدت کے دھاگے میں پرولوں، منتشر ذہنوں میں مناقب آل محمد کی رس گھولوں، تب جا کر کچھ شانی شہزادہ علی اصغر کے بارے میں کچھ لفظوں کو بولوں. آج کی اس مجلس عزا سے خطاب کے لیے جس ہستی کو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، کون؟ جو فاتح کربلا ہے، جو عکس حسین ابن علی ہے، جو بندے ابھی بھی نہیں سمجھے 6 مہینے کا عباس ہے، کم سنی میں وارث زور حیدر کرار ہے، بہادر اتنے ہیں کہ اصغر لڑنے بھی عباس کے بعد میں آئے ہیں.
شہزادہ کس عزت اور کس عظمت کا مالک ہے، جس ہستی کے لیے محمد مصطفیٰ کے دستے مبارک رحل بن جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس ہستی کے لیے حسین جیسی ہستی کے ہاتھ رحل بن جائے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کوئی عام ہستی نہیں، کون شہزادہ کس عزت کس عظمت کا مالک ہے۔ جس سورت کی میں نے تلاوت کی، جب یہ سورت کو اللہ نے نازل کیا تو کعبہ میں کچھ قصیدے لٹکے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے جب سورہ کوثر کو نازل کیا تو وہ قصیدے اتر گئے۔ پہلے قصیدے لٹکے ہوئے تھے، بعد میں کافروں کے منہ لٹک گئے، اور جب اللہ کے رسول نے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا تو جو کافر تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے۔ بابا کس شان کے مالک ہے شہزادہ، جس کی دادی کی شان میں نازل ہونے والی سورت نے جیسے ان قصیدوں کو شکست دی تھی، بالکل ویسے ہی حسین کے اصغر نے لشکر یزیدیت کو شکست دی ہوگی۔ جس کے ذریعے، اور دیکھیں کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں، کون شہزادہ، اگر اجازت دیں تو میں جملہ کہوں، سرکار مصطفیٰ کا علم، سیدہ کی عصمت، علی کی شجاعت، حسن کا جمال، حسین کا کمال، زین العابدین کی عبادت، محمد باقر کا حلم، جعفر صادق کی صداقت، موسیٰ کاظم کا غیظ، علی رضا کی رضا، محمد تقی کا تقوی، علی نبی کی نقاوت، حسن عسکری کی ہیبت، اور 12ویں امام کی غیبت جب ایک پیکر میں ڈھل کر شہزادے کے چہرے کی مسکراہٹ بن جائے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کون شہزادہ، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو یہ جملے نظر آئیں گے کہ اللہ نے جب بھی کفار مشرکین سے بدلہ لیا ہے، یعنی اللہ نے، آسان الفاظ میں کہوں، اللہ نے کائنات میں جب بھی سپر پاور کو ذلیل کیا ہے، کسی چھوٹی چیز سے ذلیل کیا ہے، جو بندے حیران ہیں، پریشان ہیں، اللہ نے نمرود کو مچھر کے ذریعے مارا تھا، جالوت کو پتھر کے ذریعے مارا تھا، ابرہہ کے لشکر کو کنکر کے ذریعے مارا تھا، اور لشکر یزیدیت کو اصغر کے ذریعے مارا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے جو مصر لکھے وہ کہتے ہیں اصغر کوئی عیسیٰ ہے جو گود میں بولے، میدان میں یہ بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو میں نے بھائی ایک جملہ کہوں، اصغر کا معنی تو چھوٹا، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ابو الحدید مرتضوی، انہوں نے ایک جملہ لکھا
کا حسین کا یہ بیٹا بھی علی ہوتا اگر اصغر لگا کر روکا نہ گیا ہوتا. میں کہتا ہوں جسے اصغر لگا کر روکا گیا ہو، لیکن اس ہستی کے کیا کہنے کہ جسے اکبر لگا کر بڑھایا گیا ہو. دیکھیں اصغر کا معنی تو چھوٹا، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا. اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اکبر بڑے کو کہتے ہیں. تو اب جملہ سنبھالیے گا، آل محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے گھر میں اصغر بھی ہو تو علی ہوتا ہے. آل محمد کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اصغر بھی ہو تو علی ہوتا ہے. وجود میں تو چھوٹے تھے لیکن لشکر یزید پہ سب سے بھاری تھے کہ جس نے اپنی ایک مسکراہٹ سے کئی ہزار کی فوج کو رلا دیا تھا. دیکھیں مسلمان نے، ایک عیسائی رائٹر نے شہزادے کی شان میں ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا اگر ترجمہ کریں تو اس کتاب کا نام تھا معصوم ستارہ. کیا نام ہے؟ معصوم ستارہ. دیکھیں آپ ستاروں کو باہر جا کے دیکھیں گے تو ستارہ دکھنے میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن وجود میں بہت بڑا ہوتا ہے. جو بندے حیران ہے، پریشان ہے، دہلیز بطول پہ ستارہ اترا تھا. جو بندے رسول کے پاس اپنی خواہشات کو لے کر آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا رشتہ میں اسی کو دوں گا کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا. ستارہ انہی کے دروازے پہ اترنا تھا کہ جن کی حکومت میں کائنات کی حکومت ہو. تو دیکھیں کیا ستارہ بڑا ہوتا ہے، یہ اترا کیسے؟ اتنا بڑا وجود. دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں، دو باتوں سے خالی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. پہلی چیز کہ سیدہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سیدہ کے دروازے پہ چھوٹی نظر آتی ہے. یا دوسری بات یہ ماننی پڑے گی کہ جو بھی دروازے بطول پہ آتا ہے اپنی اوقات میں رہ کے آتا ہے. کہ اگر دروازے بطول پہ دیکھیں 6 مہینے لیکن امام حسین کے سجدے کو بھی بچایا ہے. جو بندے حیران ہیں، پریشان ہیں، امام حسین کوئی عام ہستی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس زبان نے کہا ہے کہ جو بغیر بلوی الہی کے گفتگو نہیں کرتی. کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک میرا حسین روشن چراغ ہے. بھائی جسے اللہ کے رسول روشن چراغ کہے یا جملہ آسان کر دو کہ جو حسین کے لیے روشن چراغ ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں. جو کائنات کے لیے روشن چراغ ہو اسے حسین کہتے ہیں اور جو حسین کے لیے بھی روشن چراغ ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنی آنکھوں کی فراق پہ ضبط کریں تو جملہ کہوں، کربلا کے میدان میں ہرملا نے نشانہ نہیں لیا تھا. چلیں میں ایک آسان اور بات کرتا ہوں. بالفرض میں کسی سے لڑ پڑوں، وہ بھی اسلحہ لے آئے، میں بھی اسلحہ لے آؤں،
تو میں ہنسوں گا اس وقت کہ جب میرے پاس پاور زیادہ ہو، جب میرے پاس اسلحہ بڑا ہو۔ میں مثال دوں، کوئی بندہ چاقو اٹھا لائے اور میں بندوق نکال لوں، اب تو میں ہنسوں گا کہ اب یہ نہیں بچتا۔ اب جیسے ہی ہرملا نے تیر اٹھایا اور شہزادے نے مسکرا کر بتا دیا تیر ہرملا نے نہیں اسلحہ نے چلایا ہے۔ شہزادہ یہ تکمیل کربلا ہے۔ دیکھیں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو کربلا کے میدان میں دو ہستیوں نے کہا تو سب نے لبیک یا حسین ہے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک نے سب سے پہلے کہا تھا، ایک نے سب سے آخر میں کہا تھا۔ جس نے سب سے پہلے لبیک یا حسین کہا اسے عباس کہتے ہیں، اور جس نے سب سے آخر میں کہا اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اور دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے گئے تھے، حسین جنگ نہیں کرنے گئے تھے۔ جب تاریخ میں لکھا ہے جب بنو عباس کا دور آیا نا، اور بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں جنگ کر رہے تھے، تو میں بھائی بنو عباس کو لالچ تھا کہ ہمارے پاس تخت آئے، ہمارے پاس تاج آئے، ہمارے پاس حکومت آئے، تو کچھ مولا کے چاہنے والے بھی جنگ میں شامل ہو گئے کہ ہم انہیں حسین کا بدلہ لیں گے۔ اور جب بدلہ لے رہے تھے تو امام کو پتا چلا نا، امام نے فرمایا کون کون گیا؟ کہا مولا فلاں فلاں آپ کے چاہنے والے گئے ہیں، کب بلاؤ؟ اب وہ جیسے ہی آئے نا تو امام نے فرمایا تم وہاں کیوں گئے تھے؟ کہا مولا ہم کسی تخت و تاج کی لالچ میں نہیں گئے، ہم تو اس لیے گئے تھے تاکہ امام حسین کی شہادت کا بدلہ لے سکے۔ امام نے فرمایا اگر شہادت کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے لیے ہمارے عباس کے دو بازو ہی کافی تھے۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں حتیٰ کہ ایک بندے نے یہ جملہ بھی کہا، کیا کہتا ہے؟ کہتے اگر اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات کا اختیار نہ ہوتا تو عباس کربلا کی سرزمین پہ یزیدیت کو زندہ ہی نہ ڈالے ہوتے۔ جس نے سب سے پہلے لبیک یا حسین کہا اسے عباس کہتے ہیں، اور جس نے سب سے آخر میں کہا۔ اور دیکھیں شہزادے کی شہادت میں چھوٹی شہادت نہیں، جب وہ شہادت ہے کہ جس نے امام حسین کی شہادت کو بھی مہر لگا دی تھی۔ بادشاہ جب بھی کوئی خط لکھتے تھے تو اس پہ مہر لگاتے تھے، یعنی حسین کربلا کی سرزمین پر جس ہستی کو مہر کے طور پر لائیں اسے علی اصغر کہتے ہیں، جس نے بتایا ہے کربلا میں آپ کے۔ اور دیکھیں بچوں کا کام ہے اگر تکلیف ہو تو روتے ہیں، لیکن شہزادہ رویا نہیں، شہزادے نے مسکرا کر بتایا ہے ہمارا تعلق رونے والوں کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق رونے والوں کے ساتھ نہیں۔ اور جو زمانہ ہمارے رونے پہ اعتراض کرتا ہے نا تو مجھے کچھ لوگوں پر رونا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم روتے ہیں یہ رونا جناب سیدہ کی حسرت ہے، کہ جو ہماری آنکھوں سے اشک فرات جاری ہوتی ہے نا یہ دعائے سیدہ ہے۔ بی بی رومان لے کے آتی ہے کہ میرے حسین کے عزادار آئے ہیں۔ اور دیکھیں ہر کسی کو جب مجلس حسین میں آتے ہیں نا تو بی بی شکریہ ادا کرتی ہیں، تم میرے حسین کو لینے آئے ہو۔ یہ کم عزت اور کم مقام نہیں ہے عزاداروں کا۔
دیکھیں زمانے قانون ہے، اگر کہیں بھی مر جائے نا تو دنیا پرساد دینے کے لیے جاتی ہے۔ واحد حسین کی اجڑی ہوئی ماں ہے جو پرساد لینے کے لیے آتی ہے۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم زداروں ابھی چند دن پہلے آپ نے چہلم کیا ہے، اور یہ چہلم فقط اس کا نہیں کہ جس کی گردن پہ 13 سروے چلی ہے، یہ چہلم اس کا بھی ہے کہ جس کے سینے میں پھل برچھی کا مارا گیا تھا، یہ چہلم اس کا بھی ہے کہ جس کے ٹکڑے کربلا کی گرم ریت میں بکھر گئے تھے، یہ چہلم اس شہید کا بھی ہے کہ جسے کربلا کی زمین پر 3 مرتبہ شہید کیا گیا ہے، یہ چہلم اس کا بھی ہے کہ جس کا کربلا میں سب سے دراز کا تھا، یہ چہلم اس کا بھی ہے کہ جس کا سب سے چھوٹا کا تھا، لیکن مجھے معاف کرنا روتے اس لیے ہے کہ جس کا سب سے دراز کا تھا اور جس کا سب سے چھوٹا کا تھا قبر ایک جیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عزادار مومن ماتمی کھڑے ہو کے پوچھ لے کتنا شیر آپ نے کیا کہہ دیا، جس کا دراز قد ہو اس کی قبر بڑی ہوتی ہے، جس کا قد چھوٹا ہو اس کی قبر بھی چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ مجھے معاف کرنا سب سے دراز قد تھا عباس کا، لیکن قبر اتنی ہے کہ جتنی علی اصغر کی قبر ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم زداروں، جب آل محمد کا لٹا ہوا یہ قافلہ زندان میں قید تھا، یزید نے سید سجاد کو بلایا اور سید سجاد کو بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، سجاد جو میں نے کربلا میں قتل کروائے ہیں میں ان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تو اس کے قتل کا بدلہ کیا دے گا جو دوش نبوت کا سوار تھا؟ کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر سکتا ہوں۔ اور جب مال لایا گیا نا تو کہا اگر یہ کم ہے تو میں اس کی قیمت دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یزید کیا قیمت دے گا ان دروں کی جو ظالم نے ظلم کے ساتھ اتارے تھے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم زداروں، جب یزید نے کہا نا تو ایک مرتبہ حسین کی بہن نے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہو ابھی ہم بھائی کو جی بھر کر روئے نہیں ہے، ہمیں کوئی جگہ دے، ہم پہلے اپنے بھائی کو پرسا دینا چاہتے ہیں۔ اگر ایک گھر ملا، خواتین اکٹھی ہوئی، بیوی نے ایک مرتبہ دیکھا اور شام کی ایک عورت کو دیکھنے کے بعد حسین کی بہن نے ایک جملہ کہا اگر کسی کی ایک پتھر مارنے کی خواہش ہو زینب حاضر ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ کربلا سے لے کر شام تک کسی نے حسین کی بہنوں کو رونے نہیں دیا، جب بھی بیویاں روتی تھی ظالم تازیانے مارتے تھے، اور اگر جب بیویاں رو رہی تھی نا تو شہداء کے سر آئے، پہلے سر علی اکبر کا آیا، جناب لیلا نے بڑھ کر علی اکبر کو لیا اور بیویوں نے بیان کرنا شروع کیے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ۔ پھر ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کا سر آیا، ایک مرتبہ حسین کے 6 ماہ کے بیٹے کا سر آیا، ایک مرتبہ حسین کا سر آیا۔ ہر بیوی بیان کر رہی تھی، ایک مرتبہ تو 9
ننے ننے سر آئے. جب یہ سر آئے نا کسی بیوی نے بڑھ کر ان سروں کو نہیں لیا تو ایک شام کی خاتون کہتی ہے مجھے اتنا بتاؤ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بیوی تڑپ گئی اور جب کہتی تو اس طرح کیوں کہتی ہے؟ کیا ان کو کوئی رونے والا نہیں؟ کیا میں نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی پر صدقہ کر دوں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزانو بس یہ قافلہ شام سے نکلا اور ایک مرتبہ اس چوک پہنچا کہ جہاں سے ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا، ایک راستہ مدینے کو چلتا تھا. سید سجاد آئے کہا پھوپھی اماں ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے. کہا بیٹا سجاد مجھے پہلے کربلا لے کر چلو، کیونکہ جب بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے تو بے گور کفن چھوڑ کر گئے تھے، پتہ نہیں کسی نے میرے بھائی کو کفن بھی کیا ہے یا نہیں کیا. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم زدہ بس آل محمد نے یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا نا تو حسین کی بہن نے کبھی بھائی کو روتی تھی، کبھی علی اکبر کو روتی تھی، کبھی علی اصغر کو روتی تھی. اور جب بیوی بین کر رہی تھی نا ایک مرتبہ بیوی نے رو کے کہا بیٹا سجاد مجھے ذرا بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو. اب جیسے ہی سید سجاد نہر فرات کے کنارے اپنی پھوپھی کو لے کر آئے نا تو ثانیہ زہرا رو کے کہتے بیٹا سجاد میں نے تمہیں کہا ہے مجھے عباس کی قبر پہ لے آؤ، یہ تم مجھے اصغر کی قبر پہ لے آئے ہو. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ پھوپھی اماں کربلا میں مجھے جتنے عباس ملے تھے میں دفن کر دیا تھا. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم زدارو بس آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے مدینے آئی نا تو اس کے بعد بس ایک جملہ مصیبت کا پڑھوں گا. جب بی بی آئی نا نانا کی قبر پر بی بی نے سامان سے ایک تیروں اور تلواروں سے کٹا ہوا کرتا نکال کر قبر رسول پہ رکھ دیا. بی بی نے پہلا جملہ کہا نانا دین بچ گیا زینب چڑھ گئی. اب جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا نا اور بھیا حسین کا کرتا رکھا ایک مرتبہ قبر رسول میں زلزلہ آیا. کہا بیٹا زینب حسین کا یہ کٹا ہوا کرتا اٹھا لے. اب بی بی نے رو کے جملہ کہا نانا نانا آج کچھ وقت کے بعد جب میں نے حسین کا کٹا ہوا کرتا تیری قبر پہ رکھا نانا تو برداشت نہیں کر سکا. نانا مجھے زینب سے پوچھ 70 قدم کا فاصلہ تھا، ظالم خنجر چلا رہا تھا، اکیلا ذبح ہونے والا تھا، امت دیکھتی رہی حسین قتل ہوتی رہی. اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین.